نبیہہ شاپنگ کے تھیلوں سے لدی پھندی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر خالد آنکھیں بند کیے مسہری پر لیٹا ہے، مگر اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ سو نہیں رہا۔ نبیہہ چہک کر بولی، ہیلو خالد، تم کب آئے؟ خالد نے آہستگی سے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، تمہاری بلا سے، کم از کم بتا کر تو جایا کرو کہ کہاں جا رہی ہو۔ میں کب سے گھر آیا ہوا ہوں، مگر تمہارا عطا ہے نہ پتہ، گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ تم کہاں گئی ہو۔ خالد کے لہجے میں بیزاری تھی۔ ان دونوں کی شادی محبت کی تھی، لیکن یہ محبت اب ماضی کی داستان بن چکی تھی۔ اب تو ہر دوسرے دن ان دونوں میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اس وقت ایک نئے جھگڑے کی شروعات تھی۔ شوہر کے سامنے خاموش رہنا کیا ہوتا ہے، یہ نبیہہ کی تربیت میں شامل نہیں تھا۔ وہ اسی لہجے میں تنک کر بولی، بھائی اور کہاں جاتی؟ شاپنگ کرنے گئی تھی؟ خالد نے درستی سے کہا، تو کم از کم موبائل تو سن لیا کرو، فون کر کر کے تھک گیا مگر تمہارا فون بھی بند آ رہا تھا، تم میں ذمہ داری کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ نبیہہ مزید بدک گئی۔ دوپہر کو سونے لیٹی تو موبائل بند کر دیا تھا، پھر اٹھی تو موبائل آن کرنا یاد نہیں رہا، اور میں شاپنگ پر نکل گئی۔ میں کوئی بچی تو نہیں ہوں جو تم میرے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہو۔ ویسے تم اتنا جھلا کیوں رہے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ خالد نے کہا، میری طبیعت ٹھیک ہے مگر تمہارے مزاج ٹھیک نہیں ہے، تم شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی، یہی تمہارا مسئلہ ہے۔ نبیہہ نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، ہاں اب تو تم شوہر بن چکے ہو، یاد نہیں شادی سے پہلے ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے تھے، مجھ سے کہتے تھے کہ ہم دوست بن کر رہیں گے۔ خالد نے کہا، وہ میری غلطی تھی، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی دوست ہو سکتے ہیں، شادی کے رشتے میں شوہر شوہر ہوتا ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے۔ ذرا اپنے گھر میں دیکھو کہ تمہاری بھابھی سارا کس طرح رہتی ہیں، شوہر کو کیا درجہ دیتی ہیں۔ نبیہہ طنزیہ لہجے میں بولنا شروع ہو گئی، مائی ڈیئر خالد، وہ لوور مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہے، میں سیٹھ شفقت کی بیٹی ہوں، اور بائی دا وے تم شاید بھول گئے، تم میرے عشق میں آہیں بھرتے تھے، یونیورسٹی میں ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خالد نے بے بسی سے کہا، ہاں کسی نے ٹھیک کہا ہے، محبت اندھی ہوتی ہے اور شادی دوبارہ بینائی لوٹا دیتی ہے۔ یہ کہہ کر کروٹ لے کر دوسری طرف لیٹ گیا۔ نبیہہ کچھ دیر کھڑی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ صبا نے دروازے پر جا کر پوچھا، کون؟ باہر سے آواز آئی، میں ہوں جنید، دروازہ کھولو۔ صبا نے دروازہ کھول دیا۔ جنید خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ پژمردہ ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ اس پر اداسی کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ایک بے حد حساس اور ذہین نوجوان تھا۔ اسے اپنی غربت کی بنا پر بہت اعلیٰ تعلیم کا موقع تو نہیں ملا تھا، مگر جو کچھ بھی پڑھا اس میں اس کی کارکردگی بہت اچھی تھی، مگر ملازمت نہ ملنے اور زندگی کی مسلسل تلخیوں نے اسے خود بھی تلخ بنا دیا تھا۔ مایوسی اور منفی سوچ نے ہر سمت سے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ آج ایک اور ناکامی نے اسے بہت دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اسی اثنا میں جمیلہ بھی اپنے کمرے سے گھنٹی کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولی، بیٹا کیا ہوا؟ تم انٹرویو دینے گئے تھے، کوئی بات بنی؟ اس بات پر جنید پھٹ پڑا۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، امی جب تقدیر ہی بگڑی ہوئی ہو تو بات کیسے بن سکتی ہے؟ میں نے کوئی باہر سے انجینئرنگ یا فائنانس کی ڈگری تو لے نہیں رکھی کہ جہاں جاؤں جاب مل جائے۔ گریجویشن چاہے فرسٹ کلاس میں ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں جاب تو بس تعلق اور ریفرنس سے ملتی ہے۔ یہ کوئی کیوں نہیں سمجھتا کہ غریبوں کے سارے جاننے والے غریب ہی ہوتے ہیں، اور جو امیر ہوتے ہیں وہ بیکار اور بے فائدہ ہوتے ہیں۔ صبا نے اپنے بھائی کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ اپنے بہنوئی حمزہ اور چچا شفقت کی طرف تھا۔ جمیلہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، صبا تو بھائی کے زخموں پر نمک مت ڈال، جا اور بھائی کے لیے کھانا لا۔ صبا نے شوخی سے کہا، اچھا لا رہی ہوں، بھائی تم منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے 5 اسٹار کھانا لاتی ہوں جو تم کئی ماہ سے کھا رہے ہو، دال اور روٹی۔ یہ کہہ کر ہنستے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر جمیلہ غصے سے بولی، شکر کر یہ بھی بوڑھی ماں کی وجہ سے کھانے کو مل رہا ہے۔ پھر وہ جنید کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹا مایوس مت ہو، اللہ جاب ضرور دلوائے گا۔ جنید نے جھلا کر کہا، مایوس نہ ہو تو کیا خوشی سے ناچنا شروع کر دوں؟ 1 سال ہو گیا ہے ملازمت ڈھونڈتے ہوئے،
پتہ نہیں ان حکمرانوں کا احساس ہے یا نہیں کہ بے روزگاری کیا چیز ہوتی ہے۔ بازاروں میں دیکھو تو لوگوں کے رش سے لگتا ہے کہ پیسوں کے انبار ہیں جو لوگوں کے پاس لگے ہیں۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ ایک بندوق خرید کر سب کو لوٹنا شروع کر دو۔ جمیلہ نے گھبرا کر کہا، نہیں بیٹا، ایسا نہیں سوچتے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ تم فارغ وقت میں مسجد میں جا کر بیٹھا کرو، زیادہ سے زیادہ وقت وہیں گزارو، شیطان دور بھاگے گا۔ جاب نہیں ملتی تو نہ ملے، ابھی تمہاری ماں زندہ ہے، تم پریشان نہ ہو، نہ ملے ملازمت، گھر کا خرچہ چلتا رہے گا۔ جمیلہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹے کے اندر اٹھتے ہوئے طوفان کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اسے یہی راستہ نظر آیا کہ بیٹے کو مسجد کے راستے پر لگا دے۔ عبداللہ اور داؤد قصر الحمرا کے مختلف حصوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، تاہم داؤد کا دھیان تو عبداللہ کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ آخر کار اس سے رہا نہ گیا، اس نے عبداللہ کو مخاطب کر لیا، میرا بس ایک آدھ سوال اور ہے، پھر یہ بات شاید پوری ہو جائے گی۔ دراصل میرے ذہن میں یہ الجھن بدستور ہے کہ اگر ہم مہرے ہیں تو پھر وہ امتحان کہاں گیا؟ داؤد نے اپنی اصل الجھن کو دوبارہ سامنے رکھ دیا۔ عبداللہ نے کہا، مہرے ہم مجموعی بساط کے لحاظ سے ہیں، خارج کی دنیا کے لحاظ سے ہیں۔ امتحان کا تعلق اس خارجی بساط سے نہیں جو دنیا میں بچھی ہے۔ امتحان یہ نہیں ہے کہ خارج کی دنیا کو ہم نے کیسا بنا دیا۔ خارج کی دنیا اور اس بساط کا فیصلہ تو اللہ کرتے ہیں۔ امتحان اس بات کا ہے کہ اپنے اندر کی دنیا، اپنی ذات، اپنے نفس اور اپنی شخصیت کو ہم نے کس رنگ میں ڈھالا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہوں تو ہم اخلاقی پہلو سے حالت امتحان میں ہیں۔ اخلاقی طور پر اچھا یا برا عمل کر کے ہم جنت یا جہنم بناتے ہیں۔ جو دوسری چیز میں بار بار واضح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خارجی اعتبار سے ہم میں سے کسی کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کی تکمیل کرے۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور خارج کی دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ دنیا میں تبدیلی لانے اور انقلاب برپا کرنے کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ اول تا آخر اللہ کی حکمت پر موقوف ہوتا ہے۔ فرد کے لیے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی شخصیت کو ٹھیک کیا ہے یا نہیں، اس کی نجات اسی پر موقوف ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے کہ جنت کی فلاح اپنی ذات کی اصلاح اور تبدیلی پر موقوف ہے، نہ کہ خارجی دنیا میں کسی قسم کی تبدیلی لانے پر، کیونکہ خارج میں تبدیلی اگر کوئی شخص لانا بھی چاہے تو بغیر اذن رب کے نہیں لا سکتا۔ داؤد نے پوچھا، تو کیا ہم خارج کو بدلنے کی کوشش نہ کریں؟ عبداللہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل کریں، ضرور کریں، مگر اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ خارج کا فیصلہ اللہ کی حکمت کرتی ہے، اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، نہ اسے زندگی کا مشن بنائیں، ورنہ شدید مایوسی ہوگی۔ اصل مشن اور اصل امتحان یہ ہے کہ اخلاقی طور پر اپنے وجود کو پاکیزہ بنا کر اس کی اصلاح کرتے رہیں۔ اس میں ناکامی کا مطلب آخرت کی تباہی ہے۔ داؤد نے پوچھا، اور شیطان؟ جواب ملا، وہ کوئی امتحان نہیں دے رہا۔ شیطان اور اس کی ذریت اور اولاد کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو تو بس مہلت ملی ہوئی ہے۔ اسی مہلت کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں انسان اور شیطان کی جنگ جاری ہے۔ یاد رکھنا داؤد، بظاہر اس دنیا کی بساط پر بہت سی کشمکشیں برپا ہیں، مگر در حقیقت ایک ہی جنگ اصل ہے، وہ ہے ابلیس و آدم کی جنگ۔ اس جنگ کے سوا در حقیقت یہاں اور کچھ نہیں ہو رہا، جو ہے وہ فریب نظر ہے۔ اصل حقیقت صرف ایک ہے، ذریت ابلیس اور ذریت آدم کی جنگ۔ داؤد نے کہا، خوب، بہت خوب، بس اس حوالے سے ایک آخری بات بتا دیں۔ کہتے ہیں کہ شیطان تو بہت پہنچی ہوئی ہستی تھا، شاید عزازیل اس کا نام تھا، اور وہ فرشتوں کا بھی استاد تھا۔ اتنے بڑے شخص نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ اس نے یہ غلطی کیوں کی؟ داؤد کا سوال سن کر عبداللہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، قرآن مجید اس کو ابلیس کے نام سے پکارتا ہے، مگر شیطانوں کے نام اہم نہیں ہوتے، ان کا کام اہم ہوتا ہے۔ وہ کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرنا۔ یاد رکھنے کی یہی اصل بات ہے۔ بہرحال ابلیس کو اپنی بڑائی کا ذوم تھا۔ وہ احمق بڑائی کے ذوم میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اصل حکم یہ نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کرو،
اس حکم کی اصل حقیقت یہ تھی کہ اللہ کے فیصلے کو سجدہ کرو۔ فرشتے اس حقیقت کو پا گئے تھے، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے سے متعلق اسکیم کو سمجھنے کے لیے ایک دو سوالات کیے، اور جیسے ہی اصل بات واضح ہوئی سب سجدے میں گر گئے۔ گویا شیطان یہ حقیقت نہیں دیکھ سکا کہ انسان خدا کی وسعت کا ایک مہرہ ہے۔ سجدہ انسان نامی مخلوق کو نہیں کرنا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا، جس نے اس مہرے کو آگے بڑھایا تھا۔ لوگ آج بھی یہی غلطی کرتے ہیں، وسعت کے مہروں کو اصل حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور اس حکیم رب کو نہیں دیکھ پاتے جو ان سب کے پیچھے ہے۔ ایسے لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں اور بظاہر بہت کامیاب اور خوش نظر آتے ہیں، مگر جب قیامت آئے گی تو حقیقت کھلے گی کہ ظاہری چیزوں کو اہمیت دے کر اور خدا کو فراموش کر کے وہ ہمیشہ کے لیے شکست کھا چکے ہیں۔ سردار عزازیل کی جے ہو، سردار کی جے ہو، بار بار یہ نعرے فضا میں گونج رہے تھے۔ اس گونج سے ماحول میں ایک دہشت ناک ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ سردار نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو نعروں کی گونج معدوم ہونا شروع ہو گئی۔ فضا میں ایک دفعہ پھر مہیب اور پراسرار خاموشی چھا گئی۔ خاموشی کے اس پردے کو سردار کی دلدوز صدا نے چاک کرنا شروع کیا۔ خدا نے آدم کو دنیا میں اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس کی اولاد سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے رہنمائی کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے گا۔ ان پیغمبروں نے کبھی چند لوگوں کو ورغلایا بھی تو ہم نے ان کی نسلوں کو دوبارہ اپنے راستے پر ڈال دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ عرب میں ایک پیغمبر ابراہیم کو پیدا کیا گیا۔ ایک بت پرست آزر کے گھر میں خدا پرست پیدا ہوا۔ اس نے اور پھر اس کی اولاد نے ہمارے خلاف ایک منظم بغاوت پھیلا دی۔ پہلی دفعہ یہ سانحہ ہوا کہ اس دھرتی پر شیطان کے بجائے خدا کی عبادت ہونے لگی۔ یہ گھٹیا انسان خدا پرست بننے لگے۔ یروشلم اور مکہ میں خدا کے گھر بنا دیے گئے، جہاں پوری قومیں ایک خدا کی عبادت کرنے لگیں، مگر ہم نے اپنی جنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ خدا کے گھر کو ہم نے بتوں سے بھر دیا اور اس کے معبد یروشلم کو ہم نے خدا کے نام لیواؤں کا قبرستان بنا دیا۔ نہ کلیم خدا کا عصا ہمیں روک سکا، نہ مسیح ناصری کے معجزات ہماری راہ کی دیوار بن سکے۔ سردار عزازیل کی جے ہو، ایک دفعہ پھر نعرہ بلند ہوا۔ اس سے قبل کہ سردار مزید کچھ کہتا، سوگویال کی پھنکارتی ہوئی آواز بلند ہوئی، میرے آقا یہ بھی فرمائیے کہ ہم نے مسیح ناصری کے پیروکاروں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ سردار نے کہا، خوب یاد دلایا تم نے سوگویال، مسیح نے مچھلیوں کے شکاریوں کو انسان پکڑنا سکھایا۔ یہ لوگ توحید کے مبلغ بن کر دنیا بھر میں پھیلے، مگر ہم نے انسانوں کے روپ میں موجود اپنے ایجنٹوں سے خود مسیحی ناصری کو خدا کا بیٹا بنوا دیا۔ اب مسیح کے شکاری ساری دنیا میں انسانوں کا شکار تو کرتے ہیں، مگر خدا کے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ یہ عیسائی مشینری انسانوں کو خدا کے بجائے مسیح کی پرستش کے کام پر لگا دیتے ہیں۔ وہ خدا کے پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنا چکے ہیں اور 2000 سال سے باقی دنیا کو اسی کام پر لگا رہے ہیں۔ اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک زوردار قہقہہ لگا دیا۔ اس کی ہنسی کی مکروہ آواز تمام حاضرین کے دلوں میں ایک جلترنگ کی طرح گونجی اور وہ بھی اس لطیفے پر زوردار آواز میں ہنسنے لگے۔ یہ ہنسی کیا تھی؟ گویا ہزاروں اژدہوں کی پھنکار سے فضا آلودہ ہو گئی۔ یہ پھنکار ختم ہو گئی تو سردار کی وحشتناک آواز نے اس کی جگہ لے لی۔ مگر پھر وہ وقت آیا جب عرب کے پہلے پیغمبر کی اولاد میں آخری پیغمبر کا ظہور ہوا۔ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا، یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ پورے عرب سے ہمیں دیس نکالا مل گیا، ایک خدا کی عبادت کی رو چل پڑی۔ پیغمبر کے پیروکاروں نے پوری انسانیت کو گمراہ کر کے شیطان کے خلاف عظیم بغاوت پھیلا دی۔ ذرایوس نے سردار کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، مگر سردار، آپ کی اجازت سے میں یہ عرض کروں گا کہ مکمل شکست ہم نے اس وقت بھی نہیں کھائی تھی، ہم نے ایک نسل بعد ہی عرب کے پیغمبر کے پیروکاروں کو آپس میں لڑوا دیا تھا۔ سردار نے کہا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا ذرایوس، ہم اس وقت یہ نہیں کر پاتے تو یہ لوگ پورے کرۂ ارض کے انسانوں کو گمراہ کر دیتے۔ چنانچہ ہم نے باہمی جھگڑوں سے ان کی اس ابتدائی یلغار کو روک دیا اور پھر اگلی نسلوں کی توجہ کبھی اس مشن کی طرف نہیں ہوئی۔ مگر اس کے باوجود کچھ لوگ اٹھتے رہے جو اس امت کے اندر بھی ہماری بات کو پھیلنے سے روکتے رہے اور دوسری قوموں میں بھی اسلام کی دعوت پہنچاتے رہے۔ ان لوگوں کی کوششوں سے پیغمبر کے نام لیواؤں نے ایک ایک کر کے بہت سی قوموں اور نسلوں کو ہماری غلامی سے نکالا۔ عرب اور مصر کے بعد
فارس، شمالی افریقہ، ہندوستان، وسط ایشیا، مغربی ایشیا، مشرقی یورپ، جنوبی یورپ، اسپین اور شمالی مشرقی ایشیا کی ملائی قومیں ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئیں۔ یہ سلسلہ اگر جاری رہتا تو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے شیطان کا اقتدار ختم ہو جاتا۔ چنانچہ 1000 برس بعد ہم نے فیصلہ کن مزاحمت شروع کی۔ ہم نے اپنی قوت کو دوبارہ مجتمع کیا، مذہب کے نام پر ایسے جال بنے جنہوں نے مسلمانوں کو مکمل طور پر غفلت کی نیند سلا دیا۔ انہیں نہ اپنے معاملات کی اصلاح کی فکر رہی، نہ دوسری اقوام تک اپنے دین کی دعوت پہنچانے کا وہ کام یاد رہا جو نبوت کے خاتمے کے بعد ان کی ذمہ داری تھا۔ ہماری زبردست کوشش ہی کا نتیجہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے مسلمان کسی نئی قوم کو گمراہ کر کے اسلام کے دائرے میں نہیں لا سکے۔ یہ کہہ کر سردار رکا اور فخریہ نگاہوں سے تمام حاضرین کی طرف دیکھنے لگا۔ زاریوس نے خاموشی کے وقفے میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے آقا، ہم آئندہ بھی مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ کوئی نئی قوم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ جو مسلمان ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر اسلام کے دائرے سے خارج کرتے رہیں گے۔ یقیناً یقیناً، ہر طرف سے زاریوس کی تائید میں صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ منایوس اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میرے آقا اور مولا عزازیل کی قسم، آئندہ دنیا کی کوئی قوم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شدت جذبات سے نعرہ بلند کیا، سردار عزازیل کی جے ہو۔ تمام حاضرین نے اسی جوش سے جوابی نعرہ بلند کر کے اس کی تائید کی۔ فضا میں پھیلے ہوئے شیطانیت کے سائے اور گہرے ہو گئے۔